چونکہ سرکار کی پیدائش سے متعلق اعلیٰ حضرت سے اچھی شاعری کسی نے نہیں کی ہے. اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو اشعار لکھ دی ہے، جو مصرع دیے ہیں، وہ آج کے کٹ ملوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی عاشق اعلیٰ حضرت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے کوئی دیوانہ اعلیٰ حضرت کا ہونا لازمی ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. کچھ نہ تھا، نہ زمین تھی نہ زماں، نہ مکی تھی نہ مکان، نہ برگ و ثمر نہ شجر و حجر، نہ نقد و نظر، یعنی کچھ نہ تھا. کائنات نہ تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ نہ تھا. پھر یہ سب کچھ بنایا گیا تو کس کے لیے بنایا گیا؟ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے. یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور ایک مصرع اور ملاحظہ فرماؤ، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. میرے آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضرات سرکار کی تشریف آوری سے قبل کی تاریخ اپنے سامنے رکھیے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کو اپنے سامنے رکھیے. لڑکیاں بیچی جاتی تھی، لڑکیاں خریدی جاتی تھی، لڑکیاں ایروپلین میں سپلائی کی جاتی تھی، لڑکیاں ہوٹلوں میں بیچی جاتی تھی، لڑکیاں بازار کی زینت بنا کرتی تھی. لڑکیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اپنے ہی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے ظلم و ستم کرتے، اپنے ہی آنگن میں دفنا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں بیوائے علم دعا کر رہی ہے، اے پروردگار عالم ساری کائنات میں ایک ایسا مسیحا بھیج دے جو ساری بیواؤں کو دیکھ بھال کرے. حکیم دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم کوئی ایسا مستحکم قانون بنا دے جس قانون کے ذریعے ہماری زندگی بسر ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں سب کی دعائیں پڑھوں
لڑکیاں بیچی نہیں جاتی ہے، لڑکیاں کاٹی نہیں جاتی ہے، اب لڑکیوں پہ ظلم و ستم نہیں ہوتے ہیں، اب لڑکیوں کو ستایا نہیں جاتا ہے، اب لڑکیوں کو مارا نہیں جاتا ہے، بلکہ لڑکیاں گھر کی زینت بن کر رہی ہے، اور جس گھر میں لڑکیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے برکتیں عطا آج یہ لڑکیاں اگر زندہ ہے تو سرکار کے صدقے زندہ ہے۔ آج اگر ان عورتوں کو زندگی ملی تو سرکار کے صدقے زندگی ملی۔ آج اگر ان عورتوں کو مقام ملا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے مقام ملا۔ اگر سرکار تشریف نہ لاتے ان عورتوں کی حالت اس دنیا میں یہ نہ ہوتی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو مقید کر دیا، چہار دیواری کے اندر قید کر دیا، دنیا کی ساری کتابیں پڑھو اور دنیا کی ساری تاریخیں پڑھو، اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب عطا نہیں کیا۔ صرف مذہب اسلام ہے جس نے عورتوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا، اور وہ لڑکیاں جو زندہ درگور کی جا رہی تھی اللہ کے رسول نے گھر کی زینت بنا کے ہم میلاد رسول منانے بیٹھے ہیں۔ آج میلاد پہ اعتراض ہو رہا ہے، آج مولود پہ اعتراض ہو رہا ہے، میلاد پر اعتراض ہو رہا ہے، صلاۃ و سلام پر اعتراض ہو رہا ہے، یہ جھنڈے لگانے پر اعتراض ہو رہا ہے۔ فاتحہ لگایا تو شرک و بدعت، جھنڈا لگایا تو شرک و بدعت، میلاد خانی کرائی تب شرک و بدعت، یعنی شرک کے فتووں کی بجھاؤ ہو گئی ہے۔ لیکن ان شرک کے فتووں کے متوالوں کو وہ جھنڈا یاد نہیں آتا جو جھنڈا نبی کی پیدائش کے موقع سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل امین کعبے کی چھت پر جھنڈا لہرا۔ سرکار پیدا ہو رہی ہے، جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے، 3 جھنڈوں کا حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل امین ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک اس جگہ پر جو جگہ ساری کائنات کا سینٹر ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے، اے جبرائیل امین مشرق و مغرب میں لہرا دو اور کعبے کی چھت پر جھنڈا لہرا دو، اس لیے کہ آج میرا نبی پیدا ہو رہا ہے۔ اعتراض کرنا چاہیے تھا، اے جبرائیل امین ساری دنیا میں تم نے جھنڈے لہرائے تو لہرا لیے، یہ کعبہ کی چھت پر کیوں لہرایا؟ اس دن نے اعتراض کرنا چاہیے کہ جبرائیل امین کعبے کی چھت پہ جھنڈا کیوں؟ لیکن ایک بات اور سمجھا دوں، سرکار کہاں پیدا ہوئے؟ یہ سرکار کی پیدائش کی محفل ہے، ولادت رسول منایا جا رہا ہے، اور ولادت رسول سے متعلق آپ کے ذہن و فکر میں کچھ ایسے سوالات اور جواب پڑھ دیتا ہوں کہ کوئی باطل فرقہ اگر آپ کے سامنے ابھرنا چاہے تو اس باطل فرقے کے سینے پہ امام احمد رضا خان کا جھنڈا لہرا دیجئے گا اور کہہ دیجئے گا کہ اللہ کا فضل ہے، ہم عاشق رسول ہیں اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اس لیے جھنڈا لہراتے ہیں کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول پیدا ہو رہے ہیں، کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ حضرت آمنہ کی جھوپڑی دیکھیے، آج اس بلڈنگ میں ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم ادا نہیں کرتے، لیکن اس جھوپڑی میں جس جھوپڑی میں سرکار پیدا ہو رہے ہیں اس
کی فضیلت دیکھو، اس کا مرتبہ دیکھو، اس کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ اس جھوپڑی کی اہمیت، سرکار جس جھوپڑی میں پیدا ہو رہے ہیں ساری کائنات سے افضل والا ہے۔ ساری کائنات میں جو مقام و مرتبہ دوسری سرزمین کو حاصل نہیں، آقا اس جھوپڑی میں پیدا ہو رہے ہیں، اللہ نے اس سے فضیلت روشن کی۔ سرکار حضرت آمنہ کی جھوپڑی میں پیدا ہو رہے ہیں، دادا عبد المطلب کے اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کعبہ سرکار کی اس ماں کی جھوپڑی کی طرف جھک گیا۔ اور سے سننا، سرکار جھوپڑی میں پیدا ہو رہے ہیں، کعبہ سرکار کی اس جھوپڑی کی طرف جھک رہا ہے۔ میں نے پوچھا کعبہ تو ساری کائنات کا کعبہ ہے، اے کعبہ تو ساری کائنات کا قبلہ ہے، اے کعبہ ساری کائنات کی مسجدوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اللہ نے تجھے بنایا ہے، تو آج اس جھوپڑی کی طرف کیوں جھک رہا؟ ایک مثال دیتا ہوں دیہاتی، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے نہیں یہ کام تو نہیں کرے گا تیرا باپ کر نہیں پائے گا، کہتے نہیں تو کیا تیرا باپ بھی نہیں کر پائے گا، تو کیا تیرا خاندان بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اللہ کے رسول جب اس جھوپڑی میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ سرکار کی جھوپڑی کی طرف جھک گیا۔ ساری کائنات کا قبلہ کعبہ ہے، ساری کائنات میں معزز قبلہ ہے، ساری کائنات کی مسجدوں میں سب سے اعلیٰ اللہ نے کعبہ کو بنایا، لیکن جب نبی پیدا ہو رہے ہیں جھوپڑی میں تو کعبہ بھی نبی کی اس جھوپڑی کی طرف جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تبھی تو حجاج کرام سے ارشاد فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا نعرہ تکبیر، رسالت، میلاد النبی، میلاد النبی، مدح مصطفیٰ، علامہ مولانا مظہر علی مقادری، رضا روشن رضا، رضا روشن رضا، نعرہ تکبیر، رسالت۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ حجاج کرام سے سرکار اعلیٰ حضرت مخاطب ہے، اور مخاطب ہو کر یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے حجاج کرام تم نے کعبہ کو بہت دیکھا ہے، بڑے قریب سے دیکھا ہے، بڑے غور سے دیکھا ہے، بڑے ذہن و فکر سے دیکھا ہے، لیکن اے حجاج کرام کعبہ کو تم نے بڑے عمیق نظروں سے دیکھا ہے، لیکن اب اسے دیکھو جو کعبے کا کعبہ ہوا۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور مسلمان لنگر لٹاتے ہیں اور لنگر تقسیم کرتے ہیں، آج ساری دنیا میں یہ پورا مہینہ لنگر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک، لیکن لنگر پر بھی شرک کا فتویٰ لگتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فضول خرچی ہے، لنگر میں اتنا پیسہ نہیں لٹانا چاہیے۔ ابھی مجھ سے قبل مولانا قاسم صاحب سے آپ نے سنی کہ سرکار ابو ہریرہ، کون نہیں چاہے گا کہ جنت میں صحابی رسول کا ساتھی ہو؟ کون نہیں چاہے گا کہ جنت میں یار غار کا سہارا مل جائے اور قربت حاصل ہو جائے کہ ان کے صدقے اللہ ہمارے درجات کو بھی بلند کر۔ سرکار ابو بکر فرماتے کہ میلاد کے نام پر جس نے ایک درہم خرچ کیا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں
صدیق اکبر فرماتے کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. آج یہ کہا جاتا کہ میلاد پر خرچ کرنا شرک و بدعت ہے، لنگر لٹانا شرک و بدعت ہے. تو منع کر دیتے سرکار جب پیدا ہوئے تھے حضرت دادا عبد المطلب کو. دادا عبد المطلب نے جو لنگر لٹائی اس وقت منع کر دیتے، دروازہ وہیں سے بند ہو جاتا. آج جب کسی دادا کے یہاں پوتا پیدا ہوتا ہے تو شکرانے کے طور پر سجدہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. آج مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، صدقہ جاریہ کرتا ہے. سرکار پیدا ہو رہے ہیں، دادا عبد المطلب کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں. خبر دینے والوں نے کہا اے دادا عبد المطلب، آپ کے گھر میں آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے. آقا پیدا ہو رہے ہیں، دادا عبد المطلب کو خبر ملی تو کیا کیا؟ لنگر بند کروا دیا؟ بند نہیں کروایا. یہ سب آپ ذہن میں رکھو کہ اس باطل فرقے کو زوردار تماچا مار سکو جو آپ کے سامنے بکواس کرے. دادا عبد المطلب سے خبر دینے والوں نے کہا کہ دادا عبد المطلب، آپ کے یہاں آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے. محمد الرسول اللہ پیدا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں سنو، مکہ کی 4 دیواری میں اعلان کرا دو، اس سال جتنے بھی حجاج کرام اور عمرہ کے لیے لوگ تشریف لائے ہیں سارے کے سارے لوگوں میں اعلان کرا دو کہ حجاج کرام دعوت عام ہے کہ عبد المطلب کے یہاں ان کا پوتا پیدا ہوا ہے اور انہوں نے اس کی پیدائش کے موقع سے لنگر عام کا انتظام کرا. حضرت عبد المطلب اس دن جان رہے تھے کہ آنے والے دن میں ایسے فرقے جنم لیں گے جس کا دروازہ آج ہی میں بند کر دیتا ہوں اپنے غلاموں کے لیے اور نبی کے چاہنے والوں کے لیے کہ اگر وہ اعتراض کرے تو ان پہ ان کے منہ پر زوردار تماچا ہے کہ لنگر رسول لٹانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا حضرت دادا عبد المطلب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ اعتراض ہو رہا بے شک حق ہے حق. اچھا، ایک کافر کو ابھی آپ نے ملاقات مجھ سے بیشتر ایک کافر کو جب سرکار کی پیدائش کے موقع سے اگر وہ کچھ آزاد کر رہا ہے، خوشی کا جشن منا رہا ہے، تو اسے قبر میں آرام مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ایک بات بتا دوں، سرکار کی پیدائش کا اس نے جشن نہیں منایا تھا. انگلی اس نے اٹھائی اور صوبیہ کو آزاد کیا تو یہ محمد الرسول اللہ کی پیدائش کی نہیں، بھتیجا ہونے کی خوشی تھی کہ میرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے. آج تو محمد الرسول اللہ کی پیدا ہوئی. ایک کافر جب مرتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، اس نے اپنے خاندان والوں سے کہا، جب اس نے پوچھا تو سنو، مجھے کوئی ذات آرام نہیں دے رہی ہے اور نہ مجھے کسی کے ذریعے نجات کا ایک قطرہ ملتا ہے. اگر قطرہ ملتا ہے تو مجھے اس انگلی سے مل رہی ہے جس انگلی سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا. یعنی ابو لہب نے کیا کہا ہے لوگوں، جب سوموار کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اسی شہادت کی انگلی سے پانی کے قطرے میری قبر تک پہنچا دیتا ہے جس انگلی سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا. اچھا سنیے، جب کافر کو اتنا بڑا ثواب اور کافر
को इतनी बड़ी उम्मीद लटक रही है, हम तो गुलाम रसूल हैं, अल्लाह के रसूल पे मर मिटने वाले लोग हैं और सरकार की मोहब्बत में कुर्बान होने वाले लोग हैं। बिहम्दिही ताला हम सरकार का जश्न आज भी मनाते हैं और सुबह क़यामत तक मनाएंगे। आशिक़ डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, आशिक़ डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। यहूदो नसारा हमारा इम्तिहान ले रहे हैं कि आशिक़ रसूल और मोहम्मद अरबी के चाहने वालों के दिल में मोहम्मद अरबी की कितनी मोहब्बत है। तो सुनो, मोहम्मद अरबी का चाहने वाला किसी दूसरे को नहीं चाहता है, अपनी जान की कुर्बानी दे देगा, लेकिन रसूल की ज़ात पर एक उंगली का उठना फ्रांस हो, चाहे दुनिया का कोई कोना हो, चाहे दुनिया का कोई यहूदो नसारा हो, आज की तारीख हो या सुबह क़यामत तक कोई तारीख हो, नबी की ज़ात पर जब जब उंगलियां उठेगी, ये मुसलमान नबी के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी सरकार की जात पर जिसने उंगली उठाई, आज पूरा मुसलमान रोड पर है। ये इसलिए नहीं रोड पर है कि उनकी इज्जतें नीलाम हो रही है, इसलिए नहीं रोड पर है कि उनकी जायदाद खराब हो रही है, इसलिए नहीं रोड पर है कि उन्हें मारा जा रहा है, इसलिए नहीं रोड पर है कि उन्हें काटा जा रहा है, इसलिए रोड पर नहीं है कि उन पे जुल्म सितम हो रहे हैं, इसलिए रोड पर है कि उनके रसूल की जात पर उंगलियां उठती हैं। और जब जब उंगली उठाने वाले उंगली उठाएंगे, ये नबी के चाहने वाले अपने तन मन धन की कुर्बानियां देते हुए सुनो, सरकार का जमाना है और सरकार के जमाने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, अरीज़ा पेश किया, हुजूर वाला फला सरजमीन पर फला शख्स ने रसूल की बारगाह में गुस्ताखी की है, आप क्या फरमाते हैं? जवाब सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सरकार उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, तुम ये कहते हो कि मैं क्या कहूं? अरे पहले उसका सर कलम करके आओ, उसके बाद हुक्म सुनना। पहले उसका सर कलम करके आओ, उसके बाद मुझसे पूछो क्या करना है। और सरकार की बारगाह में गुस्ताखी करने वाला वाजिबुल कत्ल है, उसे कत्ल करना जरूरी है, चाहे वो जितना भी तौबा कर ले, जितनी भी माफी मांग ले, उसकी माफी काबिले कबूल नहीं है, शरीयतन उसे कत्ल करना जायज़ नहीं। आज अगर कोई शख्स सरकार की बारगाह में खता करे और गुस्ताखी करे और वो ये सोच ले कि मैं पूरी दुनिया में पॉपुलर होने के लिए और पूरी दुनिया में अपने आप को हिटलर होने के लिए सरकार की जात से खिलवाड़ करूंगा, ये हो नहीं सकता। इसलिए कि रहती दुनिया तक आका के चाहने वाले जब तक इस दुनिया में कायम रहेंगे, सरकार के लिए अपना सब कुछ की वो ज़ात पाक के प्यार है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़माना है, आका का ज़माना है। देखो, दो कौमों में लड़ाई हो रही है, दो ग्रुप में जंग हो रहा है। सरकार के चाहने वाले सरकार के साथ हैं
غور سے سننا، بے شک یہود و نصارہ کے چاہنے والے یہود و نصارہ کے ساتھ یہود و نصارہ نے ایک قاصد کو چنا اور ایک قاصد کو چننے کے بعد کہا کہ جا محمد عربی کے قافلے میں دیکھ لے کہ محمد عربی کی حالت کیا ہے، اور آ کر کے مجھے خبر دے کہ سرکار کے چاہنے والے اور محمد رسول اللہ کے چاہنے والے کس طرح ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ سرکار کی ذات سے کھلواڑ کر لیا جائے، یہ دروازہ بند ہو چکا ہے پیارے، آج نہیں بہت پہلے سرکار کے زمانہ میں بند ہو چکا تھا۔ قاصد بھیجا گیا یہود و نصارہ کی طرف سے، جب قاصد بھیجا گیا سرکار کی بارگاہ میں، اس نے بغور دیکھا سرکار اونچی جگہ بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار اونچی جگہ بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، اور سرکار کے چہرے زیبا سے ایک ایک قطرہ جو پانی کا ٹپکتا ہے، اس شاق رسول اور صحابہ کرام اپنے چلو میں بھر کر اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیتے ہیں۔ دیکھو جب اتنا دیکھا تو پریشان ہو گئے، ظاہر سی بات ہے پریشان ہوگا، جس وضو کے قطرے کو زمین پر گرنا چاہیے تھا، چاہنے والے اسے اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیتے ہیں۔ قاصد واپس گیا، جنرل اور پولیس والوں نے اور فوج والوں نے پوچھا کہ تم نے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا سنو، دنیا کی ہر فوج سے لڑ سکتے ہو، لیکن جو محمد عربی کی فوج ہے نہ اسے کوئی لڑنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ کوئی ہمت رکھتا ہے اور نہ کوئی جیت سکتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے بتا، تو اس نے کہا سنو، ارے جو محمد عربی وضو فرماتے ہیں تو وضو کے ایک ایک قطرہ پانی ان کے چاہنے والے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ ارے وضو کا ایک ایک قطرہ پانی جب زمین پر گرنا برداشت نہیں کرتا تو اس محمد عربی کے خون کو گرنا کیسے گوارا کرے؟ ضمیر کو جھنجھوڑا نہ جائے، عاشق رسول کا امتحان نہ لیا جائے کہ عاشق رسول کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہے، نبی کی محبت کتنی ہے، نبی کی ذات سے لگاؤ کتنا ہے، اور سرکار کی بارگاہ سے یہ عاشق رسول کس طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک عاشق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو اس کے جسم کے ہر ٹکڑے سے یہی صدا بلند ہوگی، محمد رسول اللہ۔ حضرت زید بن دسنہ کو نہیں سنا آپ نے؟ حضرت زید بن دسنہ کو کفاروں نے پکڑا اور پکڑ کر کے ایک لائی سے لایا، اور لانے کے بعد چند صحابہ کرام کو رسیوں سے ٹانگ دیا اور ان کی بوٹیوں کو کھلا دیا، تینوں تلوار سے بھون دیا۔ حضرت زید بن دسنہ سے پوچھا گیا، اے زید بن دسنہ سن، آخری ارادہ کیا؟ تو حضرت زید بن دسنہ نے کہا سنو، آخری ارادہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا جائے۔ حضرت زید بن دسنہ آخری وقت میں نماز پڑھے اور جلدی سے پڑھے کہ کفار و مشرکین یہ نہ سوچ لے کہ مار کے ڈر سے اور قتل کے ڈر سے سجدے کو لمبی کر دیا۔ سجدے سے سر اٹھایا، اور کسی کافر نے حضرت زید بن دسنہ سے کہا تھا، اے زید بن دسنہ اب آخری وقت ہے، اور اس آخری وقت میں بھی اپنے الفاظ کو بدل دو، اور کیا تم یہ برداشت کرو گے کہ میں تمہارے محمد عربی کو معاذ اللہ سولی پہ لٹکا دوں اور تمہیں سولی پر سے اتار لوں، یا تمہارے مارنے کو ملتوی کر لوں؟ حضرت زید بن دسنہ کے دل میں جو سینہ میں جو دل پر
سینے میں جو دل تھا عشق رسول سے آگ بگولا ہو گیا، تڑپ گیا۔ حضرت زید بن دثنہ نے کہا تھا اے کفار و مشرکین سن، آخری وقت ضرور ہے لیکن یہ زید بن دثنہ رسول کی ذات کے لیے اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن یہ کبھی گوارا نہ کرے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ کو سوری بدل۔ یہ ہے عاشق رسول اور یہ ہے عشق محبت، عشق و محبت سرکار کی کہ جس کے دل میں بس جاتا ہے وہ صبح قیامت تک بسایا۔ کی محبت سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہے، اور محمد کی محبت دین ہم کی شرط اول ہے۔ کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اپنے بچوں کو تعلیم دو، یہ اسوہ رسول اور یہ میلاد رسول منانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ سرکار کی تاریخ سنتے ہو تو سرکار کے نقش قدم پر بھی عمل کرو، سرکار کے نقش قدم پر بھی عمل کرو۔ یہ نہیں کہ جشن منا لیا ہماری نمازیں فوت ہو رہی ہے، ہم سرکار کے حکم کو ٹھکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں غلام رسول ہے، لیکن سچا پکا غلام رسول بننے کے لیے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جس سے رسول کی ذات خوش ہو، جس سے رسول خوش ہو رہے ہیں، اور جس سے رسول خوش ہو جائیں گے اس سے اللہ خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ اور رسول خوش ہو جائیں گے تو آپ یہاں بھی کامیاب ہو آخرت میں۔ رسول کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرو۔ سرکار نے فرمایا نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے، تو جب ٹھنڈک محسوس کرنا ہے اور کرانا ہے سرکار کی ذات کو تو نماز پڑھو۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج ہے نماز، تو جب معراج ہے نماز تو نماز پڑھو، سرکار کی روح خوش ہوگی، سرکار کا دل خوش ہوگا، اور سرکار آپ کو اپنے سینے سے لگا دیں گے۔ جب سرکار کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں گے تب آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر بچوں کو پڑھاتے ہو تو کوئی باطل فرقہ آپ کے بچوں کے ذہن و فکر میں حملہ نہیں کرتا۔ ایک عالم دین اگر آپ کی اولاد ہے، حافظ قرآن اگر آپ کی اولاد ہے، تو اس کے دل و دماغ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس کے ذہن و فکر کو کوئی ورغلائے گا نہیں، اسے کوئی وہابی نہیں بنائے گا، اسے کوئی قادیانی نہیں بنائے گا، اسے کوئی دیوبندی نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ اس نے رسول کی تعلیم کو پڑھ لیا ہے، اس نے رسول کی حدیث کو پڑھ لیا ہے، اس نے رسول کے قاعدے قانون کو جان لیا ہے، اس نے جانا ہے کہ رسول کی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اور فضیلت اگر سننا چاہتے ہو تو ایک حافظ قرآن کی فضیلت سنو۔ ہم یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے امام خطیب صاحب نے کہا کہ حضرت اس پہ روشنی ڈالیے گا، لوگ بچوں کو علم دین سکھائے، اور علم دین سکھائے اس سے فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں ایمان مضبوط رہے گا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کی سلامتی ایمان پر ہوگی، آپ مر جائیں گے، آپ کی اولاد آپ کی بخشش کروا دے